بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے پہلے بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر کیا، فرمایا انعمت علیکم کہ میں نے تم پر انعام کیا۔ تو یہاں اجمالی طور پر نعمتوں کا بیان تھا، آگے انہی نعمتوں کی تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ سے انہی نعمتوں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی۔ فرعون تم کو بڑا برا عذاب دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ فرعون جو ہے اسے خواب آیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس آگ نے آ کر سارے فرعونیوں کو جلا ڈالا ہے اور بنی اسرائیل کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو یہ خواب دیکھ کر فرعون جو ہے بڑا پریشان ہوا اور خواب کی تعبیر پوچھی، تو تعبیر والوں نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیری اس بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو پھر فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس کے لیے اس نے دائیاں مقرر کر دیں جو تفتیش کرتی تھیں، جس کے بنی اسرائیل کے گھر بچہ پیدا ہوتا، لڑکا پیدا ہوتا، اسے وہ قتل کر دیتے۔ اور اس طرح جو ہے نا بار بار وہ لڑکے قتل کیے گئے، 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے۔ تو پھر جب بنی اسرائیل کے بچے قتل ہونے لگے تو وہ بنی اسرائیل کے لوگ ہی فرعون کے ملازم تھے، کام کرتے تھے، تو یہ کہا گیا کہ اگر یہ سارے بنی اسرائیل اسی طرح قتل کر دیے گئے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، تو پھر ہم خادم کہاں سے لیں گے؟ تو پھر فرعون نے یہ کہا کہ 1 سال جو لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال ان کو زندہ چھوڑا جائے۔ تو جس سال اس نے لڑکوں کو زندہ چھوڑنا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کی ولادت ہوئی، اور جس سال وہ بچوں کو قتل کرتا تھا اس سال حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ فرعون نے کوشش کی اور جس سال وہ بچے قتل کرواتا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ کوئی تکلیف نہ پہنچا سکا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون کے محل میں ہوئی اور اپنی کوشش کے باوجود وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکا، جس میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو اس طرح فرعون کی سازشوں کے باوجود زندہ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ اذ فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون۔ یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا اور تم کو نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو غرق کر دیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونیت سے نجات ملی، آپ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر وہاں سے نکلے اور سامنے دریا آیا تو دریا میں راستے بنا دیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، دریا میں 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں میں چلنے لگے، جس طرح دیواریں کھڑی ہوتی ہیں اسی طرح پانی کی دیواریں بن گئی۔ اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ اب ہم
اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھ رہے، یہ درمیان میں دیواریں بنی ہوئی ہیں، تو آپ نے عصا سے نشانات لگائے تو ان دیواروں میں روشن دان بن گئے، تو بنی اسرائیل جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ بعد میں فرعونی آئے، ان کو پتہ چلا تو فرعون لشکر لے کر آیا اور بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون نے اپنا لشکر داخل کر دیا۔ جب سارے فرعونی لشکر جو ہے نا وہ دریا میں داخل ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دریا آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کے سارے لشکری بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گئے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات یاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنے انعامات کیے اور اس کے باوجود تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہو۔ یہ انعامات ان موجودہ بنی اسرائیل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کے آباء و اجداد پر یہ انعامات ہوئے تھے۔ تو آباء و اجداد پر انعامات و اولاد پر بھی انعامات شمار ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تم پر اتنے عظیم انعامات ہیں، اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے۔ اور پھر مزید نعمت یاد دلائی، فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ لیا اور پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا فرمائی گئی یہ بھی ایک عظیم نعمت تھی، اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کوہ طور پر آؤ، آپ کو تورات عطا کی جائے گی۔ پہلے 30 دن کا وعدہ تھا اور پھر 10 دن زائد کیے گئے، تو 40 دن آپ وہاں ٹھہرے اور پھر تورات لے کر آپ واپس تشریف لائے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس آنے میں دیر ہوئی، وہ 10 دن زائد ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک سنار تھا، سامری نامی جو ہے، اس نے سونا اکٹھا کیا ہوا تھا اور سونے سے اس نے بچڑا بنایا اور اس کے پاس مٹی تھی۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، فرعون غرق ہو رہا تھا، تو اس وقت اس نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ گھوڑی پر سوار تھے، تو گھوڑی جہاں قدم رکھتی تو خشک زمین تھی، وہاں گھاس پیدا ہو جاتا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ان کے گھوڑی کے قدموں والی جگہ برکت والی ہے، تو وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی ہوئی تھی، وہی مٹی جو ہے نا اس بچڑے میں ڈال دی، تو وہ بچڑا جو ہے بولنے لگا۔ اور سامری نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہو، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، تو وہ تو فوت ہو گئے اور خدا تو یہاں موجود ہے۔ تو اس طرح اس نے لوگوں کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل میں کئی لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تم نے یہ ظلم کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تو یہ بہت بڑا ظلم تھا، لیکن اس کے باوجود پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ حکم آیا، وہ اگلی آیات میں جانا اس کا ذکر ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو تو سن کو معافی دی گئی۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی کہ اتنے بڑے ظلم کے بعد پھر ان کو معافی دی گئی۔ تو یہاں 40 راتوں کا ذکر کیا گیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، تو اس سے جو ہے نا وہ صوفیہ کرام یہ استدلال کرتے ہیں، وہ عبادات کے لیے چلا کشی کرتے ہیں 40 دن، تو ان 40 دنوں میں جو ہے نا وہ برکت ہے، میت کے بعد بھی 40ویں دن ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو 40 کی عدد میں خصوصیت ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا وعدہ کیا گیا۔ حدیث پاک میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرمایا کہ ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ۔
آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان شخص فوت ہو جائے اور وہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراتا ہو تو اس کے جنازے پر 40 مرد نماز جنازہ ادا کریں جو کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آدمیوں کی سفارش اس مرنے والے شخص کے حق میں قبول فرمائے گا اور اسے نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ 40 کا عدد جو ہے وہ خصوصیت رکھتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شرح الصدور میں یہ حدیث پاک نقل کی کہ جو عبادت والی جب آدمی فوت ہو جاتا ہے جس جگہ وہ عبادت کرتا تھا اور پھر اس کی عبادت آسمان پر جاتی تھی اعمال، تو وہ عبادت والی جگہ اور آسمان کے وہ دروازے جہاں سے اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاتے ہیں، وہ جگہ اور وہ دروازے روتے رہتے ہیں۔ تو 40 دن تک وہ جگہ اور وہ دروازے روتے رہتے ہیں۔ تو یہ 40 دن کو جو ہے نا عدد کو خصوصیت ہے، اسی بنا پر وہ صوفیہ کرام بہت سے اعمال میں 40 دن عبادت کرتے ہیں، جس کو چلہ کشی کا نام دیا جاتا ہے، یا ایصال ثواب کے لیے 40 دن بعد جو ہے نا وہ میت کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ 40 دن مقرر کرنا ضروری ہے، 3 دن مقرر کرنا ضروری ہے، یا 7 دن بعد ایصال ثواب کریں تو پھر ہی جائز ہے۔ تو ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ ایصال ثواب کیا جائے، جس دن بھی ایصال ثواب کیا جائے گا، تو چاہے سال بعد کیا جائے، 2 دن بعد کیا جائے، 2 سال بعد کیا جائے، تو ہم کوئی تعیین کے واجب ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ البتہ اگر کوئی اس کو واجب سمجھے اور دین کا حصہ سمجھے کہ 40 دن بعد ہی جو ہے نا وہ ایصال ثواب کرنا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا، اس طرح کی کوئی حدود لگائے، پابندیاں لگائے، تو اسے ہم بھی ناجائز کہیں گے۔ ہمارا نظریہ یہی ہے کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، اس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے اور میت جو ہے وہ ایصال ثواب کی منتظر ہوتی ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لاحقتہ کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا۔ فرمایا کہ جو مرنے والا ہے تو وہ قبر میں ڈوبنے والے فریاد رس شخص کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہے تو وہ فریاد کرتا ہے کہ کوئی آ کر میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے بچائے، تو اسی طرح فرمایا کہ میت قبر میں چلی جاتی ہے تو وہاں اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ فریاد رس کی طرح ہوتا ہے کہ کوئی شخص میرے لیے دعا کرے، ایصال ثواب کرے تاکہ مجھے فائدہ ہو، تو وہ اپنے ماں باپ، اپنے دوست احباب، اپنے بھائیوں کی طرف سے ایصال ثواب کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب ان کی طرف سے ایصال ثواب ہو، دعا کی جائے، تو پھر وہ دعا، وہ ایصال ثواب اس مرنے والے کے لیے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو یہ ایصال ثواب احادیث طیبہ میں پر بہت سے دلائل موجود ہیں، تو ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں، وہ کسی دن بھی کیا جائے۔ ہاں البتہ حکمت کے لیے اگر کوئی دن معین کر لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر دن معین کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، تو پھر شادیوں کے لیے تاریخیں مقرر کی جاتی ہیں، دینی مدارس کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، ان کے لیے تاریخیں مقرر کی جاتی ہیں، تو وہ تاریخیں مقرر کرنا اگر ناجائز حرام نہیں ہے تو پھر اگر ایصال ثواب کے لیے کوئی دن معین کر لیا جائے تو وہ ناجائز کیسے ہوگا؟ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے انعامات کا ذکر فرما رہا ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، فاقتلوا انفسکم، تو تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا انتہائی مہربان ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل پر پھر حکم ہوا کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے، تو اب اس
گناہ کی توبہ کی صورت یہی ہے کہ تم اس طرح کرو کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیا، بچڑے کی عبادت نہیں کی، تو وہ ان لوگوں کو قتل کریں جو عبادت کرنے والے تھے۔ تو یہ بڑا سخت حکم تھا، مگر بنی اسرائیل نے پھر اس پہ عمل کیا اور اس طرح وہ قتل شروع ہوا۔ ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو گئے، اور پھر ان کے بچے اور عورتیں روتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ آپ کی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو یہ شان ملی ہے کہ آپ کی امت گناہ کرتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کر توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے یہ فضائل تورات میں پڑھے، آسمانی کتابوں میں، کہ ایسی امت ہوگی اگر جناب وہ ایک نیکی کا ارادہ کرے گی تو اسے نیکی کا ثواب دے دیا جائے گا، لیکن ارادے کے بعد اگر نیکی کر لے گی تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ گناہ کا ارادہ کرے گی، گناہ نہیں کرے گی تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر گناہ کر لے گی تو پھر ایک گناہ کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اور گناہ کے بعد وہ توبہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو اس طرح بہت سے فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آپ نے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا الہ العالمین وہ امت مجھے عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ امت تو میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یا رب فاجعلنی من امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ پھر مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی امت کی یہ شان ہے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو انعامات کیے انہی کا ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ یاد کرو کہ جب تمہاری قوم نے یہ کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، کہ ہم اس وقت تک تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہراً نہ دیکھ لیں۔ تو پھر تم کو کڑک نے آ کر پکڑ لیا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، اور پھر تم کو مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے، نافرمانیاں کرتے، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا، ان کے گناہ معاف فرما دیتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر آئے اور تورات لے کر آئے، بنی اسرائیل کو یہ احکام پہنچائے۔ تو بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیں گے تو اس سب بات نہیں بنے گی، ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ جناب 70 بنی اسرائیل کے بڑے بڑے آدمی منتخب کر کے لے گئے اور ان کو کھڑا کیا، اور خود آپ کوہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے ہم کلامی کے لیے، لیکن پھر انہوں نے اصرار کیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور سامنے دیکھیں گے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر آسمان سے بجلی نازل ہوئی اور وہ سارے کے سارے وہیں مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہ العالمین یہ قوم پہلے بھی بڑی نافرمان ہے، ضد کرتی ہے، اب اگر ان کے یہ اشخاص اسی طرح مر گئے تو پھر جو ہے نا یہ اور زیادہ اعتراض کریں گے۔ تو آپ نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا سے ان مرنے والوں کو زندہ کر دیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ان پہ کرم فرماتا رہا اور ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا رہا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ مزید انعام ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے بادل کو تمہارے لیے سائبان بنا دیا، بادل سے تم پر سایہ کیا اور تم پر من
اور سلوہ اتارا اور فرمایا کہ ہمارے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا۔ بنی اسرائیل جو ہے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ ایک میدان تھا، اسی میدان میں وہ قید ہو کر رہ گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا، دن کے وقت دھوپ سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ ہو جاتا، اور رات کے وقت آسمان سے جناب وہ روشنی اترتی، ان کے لیے روشنی ہو جاتی، اور ان کے کھانے کے لیے من سلوہ اترتا۔ من ایک میٹھی چیز سی کھانے والی، اور سلوہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا۔ تو یہ عمدہ کھانے ان کے لیے آسمان سے اتارے جاتے، اور جب تک اس میدان میں وہ قید رہے، جو بچہ پیدا ہوتا اس کا لباس بھی ساتھ ہی آ جاتا، جیسے جیسے بڑا ہوتا اس کا لباس بھی ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ سزا بھی تھی، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ ان پر یہ انعامات بھی فرما رہا تھا۔ تو اتنے جنا خطاؤں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان پر اتنے انعامات فرماتا تھا، لیکن وہ لوگ آگے سے پھر انکار کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، جیسا کہ اگلی آیت میں آئے گا۔ تو ایسا وہ مختلف طریقوں سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، ہم ان پر انعام کرتے تھے۔ اس کا حق تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرتے، شکر ادا کرتے، مگر شکر کی بجائے وہ ناشکری کرتے تھے، تو وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ فرمایا کہ جب ہم نے ان سے یہ کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور یہاں سے کھاؤ بے روک ٹوک، اور اس دروازے سے داخل ہو جاؤ سجداً سجدہ کرتے ہوئے، اور تم یوں کہو حتہ کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والے کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو پھر ان میں جو ظالم ہیں انہوں نے اس قول کو بدل دیا، ان سے جو بات کہی گئی تھی اس کو بدل دیا۔ تو ظالموں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب اتارا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو جب بیت المقدس والی بستی میں وہ داخل ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ مقدس بستی ہے، تو یہاں داخل ہوتے ہوئے جب دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور یہ کلمات کہنے ہیں حتہ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ لیکن بنی اسرائیل جو ہے نا، یہاں بھی انہوں نے یہ نافرمانی کی کہ وہ جب داخل ہونے لگے تو پھر مذاق کے طور پر حتہ کے بجائے ہنتا ہنتا کہنے لگے، اے اللہ ہمیں گندم عطا کر، حتہ کے بجائے اس کو ہنتا سے بدل دیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا انعامات بھی یاد دلا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں پر اتنے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے اور انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرماتا رہا، اور ساتھ ان پر جو عذاب نازل ہوئے ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، اور ان کو یاد دلا رہا ہے کہ جیسا تمہارے بڑے انہوں نے نافرمانیاں کی تو نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، تو اسی طرح اگر تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرو گے تو تم پر بھی عذاب آئے گا۔ اور پھر آگے ان کے مزید احوال کا بیان کیا، فرمایا کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یہ بھی اسی میدان میں جب وہ قید تھے تو انہوں نے پھر پانی طلب کیا، پانی کی ضرورت پیش آئی، تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا، اضرب بعصاک الحجر، کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو اس سے 12 چشمے نکل پڑے۔ وہ بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے، دریا میں داخل ہوئے تو وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، دریا میں 12 جگہ راستے بن گئے، اور یہاں بھی آپ نے پتھر پر 12 چوٹیں لگائیں
تو وہ 12 جگہوں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، تو وہ آپس میں بھی ان کا اتفاق نہیں تھا، ان کے لیے پھر الگ الگ چشمے جاری کیے گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر خصوصی انعامات تھے۔ تو یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، اور یہ بڑا عظیم الشان معجزہ ہے کہ پتھر سے پانی کے جو وہ چشمے جاری ہو گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے کمالات کا جامع بنایا ہے۔ اور جیسا یہ کہا گیا کہ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، اور جتنے بھی کمالات سارے انبیاء کرام علیہ السلام میں تھے اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں جمع کر دیے، بلکہ آپ کو ان سے افضل معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو یہ تھا کہ آپ نے پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کیے، اور پتھروں سے پانی جاری ہوتا رہتا ہے، پہاڑوں پر پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ بڑا عظیم الشان معجزہ ہے لیکن اتنا محیر العقول نہیں ہے، کیونکہ پتھروں سے پانی کا جاری ہونا کوئی نادر بات نہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جانا یہ زیادہ عجیب بات ہے، کیونکہ پتھر سے تو پانی جاری ہوتا رہتا ہے لیکن انگلیوں سے تو کبھی پانی کے چشمے جاری نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ کامل طور پر عطا فرمایا، کیونکہ آپ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے جامع ہیں۔ تو فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، تو پھر ہر جماعت نے اپنے پینے کی جگہ پانی والا گھاٹ اس کو پہچان لیا، یعنی ہر قبیلے کے لیے الگ الگ گھاٹ مقرر کیا جہاں سے وہ پانی پیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور پھر مزید نعمت ذکر کی، اور وہ ساتھ وہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے تھے اور آپ کی شان میں توہین کرتے تھے، تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا اذ قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها۔ فرمایا کہ یاد کرو جب تم نے یہ کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ چیزیں ظاہر فرمائے جو زمین اگاتی ہے، یعنی ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز، یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ ایک کھانا کھا کر جو وہ ہم اکتا چکے ہیں، روزانہ ہی من سلوا آتا ہے، تو ہمیں سا مختلف سبزیاں وغیرہ دی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جو نا اعلیٰ چیز کے بدلے ادنا چیز طلب کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اہبطوا مصرا، کہ تم کسی شہر میں یا مصر یا کسی شہر میں چلے جاؤ، تو تمہارے لیے وہی چیز ہے جس کا تم نے سوال کیا، تو یہ چیز تمہیں یہاں نہیں ملے گی، تو یہاں سے جاؤ گے تو پھر یہ چیز تمہیں ملے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تو پھر ان پر ذلت اور مسکینی طاری کر دی گئی، مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو یہ بار بار انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے احکام کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی آیات سے استہزاء کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو من سلوا اتنا عمدہ کھانا دیا جا رہا تھا تو اس پہ اللہ کا شکر کرتے، مگر بجائے شکر کرنے کے انہوں نے اور چیزیں مانگنی شروع کر دیں، تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا، تو اس وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذلت طاری کر دی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ جب وعدے کا ذکر کرے تو پھر ساتھ وعید کا ذکر کیا جاتا ہے،
اور جہاں وعید کا ذکر ہو تو ساتھ وعدے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل جو ہے نا ان پر یہ سزائیں آئیں کہ انہوں نے اللہ کے حکام کی نافرمانی کی، تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کا بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی اور عیسائی اور سابی ستارہ پرست، ان میں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ بتا دیا کہ وہ سزائیں تھیں نافرمان لوگوں کے لیے، لیکن جو یہودی عیسائی اور سابی اللہ یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک کام کیے تو انہیں اللہ کی طرف سے اجر ملے گا اور وہ اللہ کے انعام کے مستحق ہوں گے۔ تو اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہاں یہودی اور عیسائی ان کو کہا گیا کہ انہیں اجر ملے گا، وہ اللہ کی رضا کے مستحق ہوں گے کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئیں یوم آخرت پر۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یہودی اللہ پر ایمان لے آئے، مسلمان نہ ہو، صرف اللہ پر ایمان لے آئے تو وہ نجات کا مستحق ہوگا۔ حالانکہ اب تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی شریعت سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب نجات کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کیا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو فرمایا نا کہ یہودی عیسائی جو اللہ پر ایمان لائیں، اس میں اللہ پر ایمان لانے سے مراد ہے اللہ پر کامل ایمان لائیں۔ تو اللہ پر کامل ایمان کیا ہوگا؟ اللہ پر کامل ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات کو مانا جائے۔ اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ قرآن کو مانو، نبی پاک علیہ السلام کے حکام کو مانو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا تبھی معتبر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر ایمان لایا جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر ایمان لایا جائے۔ اگر آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ اللہ پر ایمان لانا نہیں ہوگا۔ تو اللہ پر ایمان لانے سے وہ معتبر ایمان مراد ہے۔ تو پھر آیہ مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ یہودی عیسائی ان میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، تو ان کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ جیسا یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کیا۔ یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، تو جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کا بیان ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھا تو اسی وقت میں نے پہچان لیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی صفات کا ذکر قرآن میں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن آپ ابھی میرے اسلام کا اظہار نہ فرمائیں، میں چھپ جاتا ہوں، یہودی آئیں گے تو میرے متعلق جو نا ان سے سوال کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ عبداللہ بن سلام پیچھے چلے گئے اور یہودی آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیا کہ عبداللہ بن سلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے بڑی تعریفیں کی، وہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، بڑے اچھے ہیں، شریف ہیں، ان کے والد بھی اس طرح تھے، تو بڑی زیادہ تعریفیں کی۔ تو جب تعریفیں کرنے لگے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے آ گئے اور آپ نے اسلام کا اظہار کیا کہ میں جناب نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہوں۔ تو پھر وہی یہودی فوراً جناب ان کی برائی بیان کرنے لگے، یہ تو انتہائی بدترین شخص ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے میں یہ کہتا تھا کہ میں ان کو جانتا تھا کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں ایمان لا چکا ہوں تو پھر یہ میری برائی بیان کریں گے۔ تو یہ لوگ جو نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے ان کی اللہ نے تعریف کی۔ اور ایک اس میں صابی کا ذکر کیا۔ صابی کسے کہتے ہیں؟ صابی لغت کے اعتبار سے ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں چلا جانے والا، دین سے پھر جانے والا۔ معاذ اللہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو صابی کہتے تھے کہ یہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں، کہ اصل ان کے خیال میں اصل دین تو یہ تھا کہ بتوں کی عبادت کی جائے۔ تو صابی دین سے پھرنے والا، یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ کے نزدیک صابی کا ذبیحہ حلال ہے۔
تو اس پر بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ تو کافر تھے، تو ان کا ذبیحہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہودی عیسائی بھی کافر ہے، لیکن اس پہ تو اتفاق ہے کہ ان کا ذبیحہ جائز ہے۔ جو اہل کتاب یہودی عیسائی ہیں ان کا ذبیحہ جائز ہے، باقی جو کافر ہیں مشرک ہیں ان کا ذبیحہ جائز نہیں۔ یہ نہیں کہ خام خواہ ہی ان کا ذبیحہ استعمال کیا جائے، یہ جواز کی حد تک ہے کہ یہودی عیسائی جو اہل کتاب ہیں تو ان کا ذبیحہ جائز ہے۔ اس پر تو ائمہ باقی بھی ساتھ ہیں، لیکن صابی کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا ذبیحہ جائز ہے، اور صحبین کہتے ہیں کہ اس کا ذبیحہ جائز نہیں۔ تو اصل میں صابی کے بارے میں مختلف قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق صابی وہ ہیں کہ جو ستاروں کی صرف تعظیم کرتے تھے، پوجا نہیں کرتے تھے، اور ستاروں کو معبود نہیں سمجھتے تھے، اور وہ یہودیوں کا ہی ایک گروہ تھا، تو یہودیوں کی ایک جماعت تھی، اس لیے وہ یہودیوں میں شامل تھے۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا نا صابی کا ذبیحہ جائز ہے، تو یہ انہی صابیوں کے متعلق جو ستاروں کی صرف تعظیم کرتے تھے، ستاروں کو معبود نہیں سمجھتے تھے، اور وہ یہودیوں میں ہی داخل تھے۔ تو جیسا باقی یہودیوں کے متعلق باقی میں نے کہا کہ ان کا ذبیحہ جائز ہے، تو پھر اس کے متعلق ان صحابیوں کے متعلق بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فتویٰ دیا، اور صحابین نے ان صحابیوں کے متعلق کہا جو ستاروں کو معبود سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے، اور وہ یہودی نہیں تھے، مشرک تھے، تو ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ صحابی دو طرح کے تھے۔ اس سے پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ان صحابیوں کے متعلق ہے جو یہودیوں کی ہی ایک قسم تھی۔ تو ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے تو ان کو اللہ کی طرف سے جناب وہ اجر ملے گا، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جناب وہ ناغمگین ہوں گے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے بنی اسرائیل کے مزید احوال بیان فرماتا ہے، تو فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس کے بعد تم پھر گئے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو یہ بھی یہودیوں نے شرارت کی، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل نہ کیا۔ آپ تورات لے کر آئے، اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو انہوں نے اس سے انکار کیا کہ یہ سب کام ہم سے نہیں ہو سکیں گے۔ تو پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر کو ہاتھ پر اٹھا کر ان کے سروں پر لے آئے اور اوپر کھڑا کر دیا، فرمایا کہ یا تو یہ حکم مانو یا پھر یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو پھر وہ یہودی سارے سجدے میں گر گئے۔ اب وہ سجدے میں تو چلے گئے، لیکن ان کو ڈر تھا کہ کہیں اوپر سے پہاڑ بھی نہ گر جائے، تو وہ کروٹ کے بال سے سجدہ کیا کہ اوپر بھی دیکھ رہے تھے اور نیچے سجدہ بھی کر رہے تھے۔ تو یہودی جو ہے نا پھر ان میں اسی طرح سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام پہاڑ اٹھا کر لے آئے تھے، جیسا کہ آگے آیت میں آئے گا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب سوال کیا وہی لے کر کون آتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں، پھر ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، اگر میکائیل وہ وہی لاتے پھر تو ہم مان لیتے، تو حضرت جبریل علیہ السلام وہ تو ہمارے دشمن ہیں، لہذا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ انہوں نے اللہ کے حکم کی سر نافرمانی کی، اور پھر اللہ کی طرف سے ان پر یہ عذاب آیا۔ اور آگے مزید پھر احوال بیان کی، فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کہ بے شک تمہیں ضرور معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، اور ہم نے اس بستی کو پہلے اور بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے اس کو نصیحت بنا دیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے دور میں جو یہودی تھے ان کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا کہ تمہیں یہ بات معلوم ہے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور ان کے ان سارے واقعات کا علم تھا، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کی بھی تصدیق ہے۔ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ امی تھے،
پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ سارے واقعات بیان فرمائے، تو یہ آپ کے اللہ کا نبی ہونے کی دلیل تھی۔ اور یہ ہفتے کے دن والا واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا، ان کو یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن شکار سے ممانعت تھی، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ وہ بستی تھی ایک ایلا نامی بستی، تو وہاں یہودی رہتے تھے۔ جب ہفتے کا دن ہوتا تو دریا کے کنارے مچھلیاں آ جاتی، بالکل کنارے پر باہر آ جاتی۔ اب وہ دیکھتے کہ یہ آج تو ساری مچھلیاں باہر آئی ہوئی ہیں، آج تو مچھلیاں پکڑنے کا بڑا موقع ہے، تو بڑے پریشان ہوتے۔ تو پھر اللہ کا تو حکم تھا کہ یہ شکار منع ہے، تو انہوں نے ایک ہیلا کیا۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ دریا کے قریب گڑھے کھود لیے اور دریا سے راستے بنا دیے۔ ہفتے کا دن آتا تو وہ ان گڑھوں کی طرف پانی چھوڑ دیتے، تو وہ گڑھوں میں مچھلیاں آ جاتی، اب وہ پیچھے سے بند کر دیتے۔ ہفتے کا دن گزر جاتا، پھر وہ مچھلیاں پکڑ لیتے، تو وہ کہتے اب تو ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اللہ نے تو مچھلیوں کا شکار منع کیا ہفتے کے دن، ہم ہفتے کے دن تو مچھلیاں نہیں پکڑتے، اب تو ہفتے کا دن گزر گیا۔ تو اسی طرح عرصہ دراز تک وہ یہ کام کرتے رہے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا، آپ نے ان کو منع فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی تم شکاری کر رہے ہو، ان کو جب بند کر لیتے ہو گڑھوں میں تو یہ بھی شکار ہے، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ تو پھر بنی اسرائیل میں 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، 70,000 جنا یہ بنی اسرائیل تھے، اور پھر کچھ بنی اسرائیل وہ تھے جو ان کو منع کرتے تھے، اور ایک گروہ وہ تھا جو خاموش تھا، سکوت اختیار کیے ہوئے تھا۔ تو پھر جو انکار کرنے والے تھے ان کے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان دیوار بنا دی گئی۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ان پر تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تو انہوں نے آپ درمیان میں دیوار بنا دی تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ تو ایک دن رات کے وقت لوگ سو کر اٹھے جو روکنے والے تھے، دیکھا کہ ساتھ والے گھروں سے کوئی آوازیں نہیں آ رہی، تو انہوں نے دیواروں کے اوپر سے دیکھا تو وہاں بندر خنزیر وغیرہ پھر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور 3 دن تک جو ہے نا وہ اسی طرح زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو یہ جو مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ اسی بندر اسی نسل سے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ جہاں بھی عذاب آیا تو وہ بندروں میں خنزیروں میں ان کو تبدیل کیا گیا، تو پھر وہ زندہ نہیں رہے، بعد میں وہ سارے مر گئے، ان کی آگے کوئی نسل نہیں چلی۔ تو ہندو لوگ جو ہے نا وہ قائل ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے نا آدمی کی روح کسی اور میں صورت میں آ جاتی ہے، کبھی بندر کی شکل میں، کبھی کتے کی شکل میں، تو یہ جون بدلتی رہتی ہے، تو وہ اس نظریے کے قائل ہیں۔ علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منازعہ ہوا تو یہی دلیل پیش کی، انہوں نے کہا کہ تمہارے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کو بندروں میں تبدیل کر دیا گیا، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو تناسخ کے قائل ہیں، تو کہا کہ یہ تناسخ نہیں، یہ تو مسخ ہے، تناسخ اور چیز ہے، مسخ اور چیز ہے۔ مسخ تو یہ ہے کہ ایک آدمی کی شکل بدل دینا، شکل بگاڑ دینا، اور تناسخ وہ ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے تو وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ روح کسی اور جسم میں داخل ہو جائے اور پھر اور جسم میں داخل ہو کر دوبارہ دنیا میں آئے، تو اس طرح ان کا جو ہے نا یہ نظریہ ہے۔ تو یہ کسی ہندو کے ساتھ مناظرہ ہوا علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہاں یہ گفتگو ہوئی، بعد میں جو ہے نا وہ مناظر لاجواب ہو گیا، تو علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب سے کہنے لگا کہ اگلے سال میں آؤں گا، اور اگلے سال پھر اسی مقام پر دوبارہ گفتگو ہوگی۔ تو علامہ کاظمی صاحب بڑے حاضر جواب تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جاتے جاتے مجھے یہ بتاؤ اگلے سال کس شکل میں آؤ گے، کتے کی شکل میں یا خنزیر کی شکل میں، کس جون میں آؤ گے، تو وہ بھی مجھے بتا دو تاکہ مجھے پہچاننا آسان ہو۔ تو وہ آپ کی حاضر جوابی سے بڑا خوش ہوا کہ بڑا فی البدی جواب دیا، اور گھڑی جو ہے نا وہ تحفے میں آپ کو دے کر چلا گیا۔ تو بہرحال یہ مسخ ہے، اور اس کو جو ہے نا تناسخ نہیں کہا جا سکتا، اس سے وہ کوئی دلیل نہیں پکڑ سکتے کہ تناسخ درست ہے۔ تو اس کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا کہ اس کو ہم نے پھر عبرت بنا دیا بعد والوں کے لیے، اور فرمایا کہ پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اور آگے اور واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کی سرکشی کا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا۔ فرمایا کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے
کہ تم ہفتے کے دن جنا اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ ان کو تھوڑا بند کر دیں، تھوڑا یہ بند نہیں کرنا۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ان کو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دریا کے قریب گڑھے کھود لیے اور اس میں پانی چھوڑ دیتے اور بعد میں وہ بند کر دیتے اور پھر دوسرے دن مچھلیاں پکڑ لیتے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اس سے منع کیا اور وہ باز نہ آئے، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ